ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ ممبئی کے دھاراوی میں مسجد کے ایک حصے کو منہدم کرنے کی کوشش کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج، بی ایم سی کی گاڑی پر حملہ، علاقے میں کشیدگی، بات چیت کے ذریعے معاملے کے حل کی کوشش۔ اڑیشہ کے پولیس اسٹیشن میں انسانیت شرمسار، فوجی افسر کی منگیتر کے ساتھ بربریت کی تمام حدیں پار، بھرتپور پولیس اہلکاروں پر متاثرہ کے سنگین الزامات، ہاتھ پیر باندھ کر پٹائی، جنسی استحصال کا بھی الزام، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا، جموں و کشمیر کی سرحد پر امن، پاکستان مودی سے ہے خوفزدہ۔ انتخابات سے جموں و کشمیر میں 3 خاندانوں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی، انتخابی ریلی سے خطاب۔ مغربی بنگال میں ڈاکٹروں کی ہڑتال ختم، جونیئر ڈاکٹر کام پر واپس، صرف ہنگامی خدمات کے لیے دستیاب رہیں گے ڈاکٹر۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف، ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، انڈوکرینالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، پیڈیاٹرکس، ای این ٹی جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ممبئی کے دھاراوی میں مسجد کے مبینہ طور پر غیر قانونی حصے کو منہدم کرنے کے لیے آنے والے بی ایم سی کے اہلکاروں کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ علاقے میں ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا ہے۔ لوگوں نے غصے میں بی ایم سی کی گاڑی کا شیشہ بھی توڑ دیا۔ سینکڑوں لوگ احتجاج میں سڑکوں پر بیٹھ گئے۔ علاقے میں کشیدہ صورتحال ہے۔ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکار موقع پر تعینات کیے گئے ہیں۔ واقعے کی مختلف ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جن میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر نعرے لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے پولیس ٹیم بھی موقع پر موجود ہے۔ سڑک پر ہجوم جمع ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس مقامی لوگوں کو سمجھانے اور مظاہرین کو منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ٹریفک میں پھنسی گاڑیوں کو گزرنے دیا جائے۔ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ گاڑیوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پرامن بیٹھ کر بات کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ اسی دوران مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی آگے آئے اور مظاہرین کو بازو بیٹھنے پر راضی کرنے کی کوشش کی تاکہ گاڑیاں گزر سکیں۔ دھاراوی میں واقع اس مسجد کا نام محبوب سبحانی ہے۔ یہ مسجد 60 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ اس مسجد کو 2 سال قبل نوٹس بھیجا گیا تھا۔ اس وقت اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکلا۔ جب یہ مسجد بنائی گئی تو اس کی گراؤنڈ پلس 2 منزلیں تھیں۔ بارش کا پانی اس مسجد میں داخل ہوتا تھا اور اسی وجہ سے مسجد کی مرمت کا کام کیا جاتا تھا۔ آبادی میں اضافے کے باعث مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے ایک منزل بڑھا دی گئی۔ 3 سال پہلے سے کام جاری تھا اور اب مسجد مکمل طور پر تیار ہے۔ اڑیشہ کے بھونیشور میں بھرتپور پولیس تھانے میں ایک فوجی افسر کی منگیتر کے ساتھ جو انسانیت سوز حرکت خود پولیس اہلکاروں نے کی ہے، وہ تمام حدوں کو پار کرنے والی ہے۔ متاثرہ نے پولیس اہلکاروں پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ تھانے میں ایک فوجی افسر اور ان کی منگیتر نے مار پیٹ کے ساتھ جنسی استحصال کا الزام عائد کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ خاتون فوجی افسر کے ساتھ روڈ ریز معاملے کی شکایت درج کرانے کے لیے تھانے پہنچی تھی، جہاں اس کے ساتھ پولیس اہلکاروں نے ایسی گھناؤنی اور شرمناک حرکت کی ہے۔ متاثرہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ میڈیا اہلکاروں کو اپنے ساتھ ہوئی درندگی کو بیان کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ 15 ستمبر کا ہے۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ رات تقریباً 1 بجے وہ اپنا ریسٹورنٹ بند کر کے فوجی افسر کے ساتھ گھر لوٹ رہی تھی۔ اسی دوران راستے میں کچھ نوجوانوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی اور چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ متاثرہ نے یہ بھی بتایا کہ شکایت کرنے اور مدد مانگنے کے لیے وہ بھرتپور تھانے پہنچی تھی، جہاں اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا گیا۔ بھونیشور میں ایک فوجی افسر کی منگیتر کے ساتھ مبینہ بربریت اور جنسی تشدد کے معاملے پر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ریاست کی بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خواتین کے خلاف جرائم قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور یہ خوفناک واقعہ پوری انسانیت کے لیے شرمناک ہے۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، اڑیشہ میں پیش آنے والے سنگین واقعے نے ملک کے نظم و نسق پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ پولیس سے مدد مانگے گئے ایک فوجی افسر کو بے رحمی سے مارا پیٹا گیا اور ان کی منگیتر کو حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ پوری انسانیت کے لیے شرمناک ہے۔ انہوں نے مزید لکھا، بی جے پی حکومت میں خواتین کے خلاف جرائم مکمل طور پر بے قابو ہو چکے ہیں۔ جب سرکاری نظام میں ہی ناانصافی پروان چڑھتی ہے تو عام شہری اپنی حفاظت کی امید کس سے کرے؟ اس واقعے کے تمام ملزمان سخت قانونی سزا کے حقدار ہیں اور ان کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے ملک کے عوام، خاص طور پر خواتین کے سامنے انصاف اور تحفظ کی مثال قائم کرنا ضروری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ پاکستان وزیر اعظم نریندر مودی سے خوفزدہ ہے اور اس لیے جموں و کشمیر میں سرحد پرامن ہے۔ امت شاہ نے یہ بات مرکز کے زیر انتظام ضلع پونچھ کے سرحدی علاقے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار مرتضی خان کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوقوں اور پتھروں کے بجائے لیپ ٹاپ دے کر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی حکومت جموں خطے کے پہاڑوں میں بندوق کی آواز کو گونجنے نہیں دے گی۔ شاہ نے کہا، ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے سرحد پر مزید بنکر بنائیں گے۔ میں آپ کو 1990 کی دہائی میں سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ شاہ نے پوچھا کہ آج بھی سرحد پار سے فائرنگ ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ اس لیے ہے کہ پہلے حکمران پاکستان سے ڈرتے تھے لیکن اب پاکستان مودی سے ڈرتا ہے۔ وہ گولی چلانے کی جرأت نہیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آج نریندر مودی جی کی بھاجپا سرکار نے دہشت گردی پر سماپتی کرنے کا کام کیا ہے اور یواؤں کے ہاتھ میں پتھر کی جگہ لیپ ٹاپ دینے کا کام بھارتیہ جنتا۔ مغربی بنگال کے آرجیکر میڈیکل کالج میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ بربریت کے بعد ملک بھر میں مظاہرے ہوئے۔ اس معاملے کو لے کر ناراض جونیئر ڈاکٹروں نے ممتا حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ صحت کی خدمات درہم برہم ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور سپریم کورٹ نے بھی ڈاکٹروں کو کام پر واپس آنے کا حکم دیا، لیکن ان کی بھی بات نہیں سنی گئی۔ ناراض جونیئر ڈاکٹروں نے ہفتے سے کام پر واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ وہ صرف ہنگامی خدمات کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کریں گے۔ ان لوگوں نے واضح کیا ہے کہ وہ او پی ڈی خدمات فراہم نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے جمعے کو احتجاجی ڈاکٹروں نے سسیتا بھون سے سی بی آئی دفتر تک لانگ مارچ نکالا۔ ڈاکٹروں کا احتجاج 42 روز سے جاری ہے۔ کانگریس نے حق اطلاعات قانون کے تحت پوچھے گئے سوالات کے جواب دینے سے انکار کے بعد سیبی کو نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ یہ عوامی احتساب اور شفافیت کا مذاق ہے۔ آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت مادھوی پوری بچ کے بارے میں سیبی سے سوالات اٹھائے گئے تھے، تاہم سیبی نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت آر ٹی آئی کارکن لوکیش بترا نے سیبی سے کہا تھا کہ وہ مادھوی پوری بچ کی طرف سے دی گئی معلومات حکومت اور سیبی بورڈ کو ان کے اثاثوں کے بارے میں فراہم کرے۔ سیبی کی چیئرپرسن مادھوی پوری بچ کے بارے میں بھی معلومات طلب کی گئی ہیں کہ وہ مفادات کے ممکنہ ٹکراؤ سے متعلق معاملات سے خود کو الگ کر رہی ہیں، تاہم سیبی نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ سیبی نے اپنے جواب میں کہا کہ وہ مادھوی پوری بچ کے مفادات کے ممکنہ ٹکراؤ سے متعلق معاملات سے خود کو الگ کرنے کے فیصلے کے بارے میں فی الحال کوئی معلومات فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ ریگولیٹر نے بچ اور ان کے خاندان کے مالیاتی اثاثوں اور ایکویٹی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ انکشاف بچ اور ان کے خاندان کی ذاتی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد کی قیادت بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے وقف ترمیمی بل پر بورڈ نے اپنا موقف تفصیل سے کیا پیش۔ وفد میں جنرل سیکرٹری بورڈ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، لیگل کمیٹی کے اسٹینڈ کنوینر و رکن عاملہ سینئر ایڈوکیٹ جناب ایم آر شمشاد، رکن عاملہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی اور رکن عاملہ و ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس شامل تھے۔ اس موقع پر جے پی سی کے تمام ارکان موجود تھے۔ صدر بورڈ نے تفصیل سے وقف کی شرعی حیثیت اور تاریخ پر روشنی ڈالی۔
مولانا نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ بورڈ مسلمانان ہند کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے جس میں ملک کی تمام اہم دینی و ملی جماعتیں، تمام مسالک، تمام اہم دینی مدارس، ملت کے علماء اور دانشوروں کی نمائندگی ہے۔ پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی نے بھی وقف کی شرعی حیثیت پر گفتگو کی۔ اس کے بعد سینئر ایڈوکیٹ جناب M.R. شمشاد نے وقف ترمیمی بل کی خامیوں اور نقائص پر قانونی نقطۂ نظر سے تفصیلی اظہار خیال کیا۔ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی اور ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیا۔ بعد ازاں JPC کے بعض ارکان نے توضیحی سوالات کیے جس کے ارکان وفد کی جانب سے تفصیل سے جواب دیے گئے۔ اس سے قبل بورڈ کی جانب سے وقف ترمیمی بل کے تفصیلی جائزے اور اس پر بورڈ کے اعتراضات پر مبنی 211 صفحات پر مشتمل ایک یادداشت بھی جمع کی گئی تھی جس کی کاپیاں JPC کے ارکان کو قبل از وقت فراہم کر دی گئی تھی۔ کمیٹی کے بعض ممبران نے بورڈ کے ڈرافٹ کی بہتر تعریف کی اور کہا کہ وقف ترمیمی بل پر اب تک اس سے بہتر چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اس میں وقف ترمیمی بل سے متعلق تمام سوالات کا جواب موجود ہے اور بڑی حد تک ہمارے اشکالات دور ہوئے ہیں۔ اس سے قبل بھی ایک غیر رسمی میٹنگ میں 24 اگست کو بورڈ چیئرمین کمیٹی کو ایک مختصر یادداشت پیش کر چکا ہے۔ اتر پردیش کے ایودھیا واقع دھنی پور میں مسجد کی تعمیر کا عمل پوری طرح سے ٹھپ پڑا ہوا ہے اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فنڈ کی کمی کے سبب کام آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ اس درمیان دھنی پور مسجد کی تعمیر کی نگرانی کرنے کے مقصد سے سنی سینٹرل وقف بورڈ کے ذریعے تشکیل انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن نے تعمیر مسجد کے لیے بنی ایک کمیٹی سمیت مجموعی طور پر 4 کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ IICF مسجد تعمیر پروجیکٹ کے لیے پیسہ جمع کرنے میں تیزی لانے کے امکانات تلاش کر رہا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہ پروجیکٹ پیسے کی کمی کے سبب متاثر ہو رہا ہے۔ جن کمیٹیوں کو تحلیل کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں سے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی، فائنانس کمیٹی، ڈیولپمنٹ کمیٹی، مسجد محمد بن عبداللہ اور میڈیا و تشہیر کمیٹی شامل ہیں۔ IICF کے چیف ٹرسٹی اور سنی سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر فاروقی نے بتایا کہ 19 ستمبر کو ہوئی IICF کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ یہ میٹنگ فاروقی کی صدارت میں ہی ہوئی تھی۔ IICF کے ارکان کا کہنا ہے کہ اب ان کی توجہ بہتر روابط قائم کرنے اور غیر ملکی عطیہ ریگولیٹری ایکٹ FCRA کے تحت ضروری منظوریاں حاصل کرنے کا عمل تیز کرنے پر ہے، جس کے بعد ٹرسٹ بیرون ممالک سے چندہ حاصل کرنے میں اہل ہوگا۔ BJP MLA نتیش رانے نے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔ نتیش رانے نے پھر سانگلی میں متنازع بیان دیا ہے۔ نتیش رانے نے کہا پولیس والوں کو ایک دن کی چھٹی پر بھیج دو اور پھر ہم اپنی طاقت دکھاتے ہیں۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود BJP رہنماؤں کی جانب سے مسلسل مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ نتیش رانے نے حالیہ دنوں میں دوسری مرتبہ نفرت انگیز بیان دیا ہے۔ شکایات کے بعد مقدمہ درج کیا گیا لیکن کوئی ٹھوس کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر متنازع بیان دے کر مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں گنیش اتسو کے دوران ہوئے ہنگامے کے بعد نتیش رانے نے مسلمانوں کو نشانہ لگاتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ نہیں، پولیس والوں کو صرف 24 گھنٹے کی چھٹی پر بھیج دو، اس کے بعد ہم ہندو اپنی طاقت دکھائیں گے، ہم انہیں احساس دلائیں گے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے۔ اشتعال انگیز بیان پر ہنگامہ جاری ہے۔ نتیش رانے کے بیان کے بعد AIMIM پارٹی کے ترجمان وارث پٹھان نے ان پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا، نتیش رانے کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے لیے پولیس کو ہٹا دو، اگر میں نے ابھی یہی کہا ہوتا تو ہم جیل میں ہوتے۔ نتیش رانے نے کہا ہے کہ مسجد میں گھس کر مسلمانوں کو ماریں گے، ارے پہلے آؤ، خود 2 ٹانگوں پر آؤ گے اور اسٹریچر پر جاؤ گے۔ انہوں نے مزید کہا BJP انتخابات کے وقت مہاراشٹر میں فسادات کروانا چاہتی ہے اور کچھ نہیں۔ راجستھان کے شاہپورہ ضلع کے جہاز پور قصبے میں مذہبی یاترا کے دوران مسجد کے باہر لاٹھیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے قابل اعتراض نعرے لگائے گئے، جس کے بعد پتھراؤ شروع ہو گیا اور ماحول کشیدہ ہو گیا۔ اس کشیدگی کے بعد مقامی انتظامیہ نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ حالانکہ اس دوران مسلمانوں کی املاک کو زبردست نقصان پہنچایا گیا، درجنوں دکانوں کو لوٹ لیا گیا اور آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز چہارشنبے کو جے پور سے مختلف عوامی تنظیموں کا ایک مشترکہ وفد جہاز پور پہنچا اور پولیس اور انتظامی عہدیداروں سے ملاقات کی اور اس واقعے میں یک طرفہ کارروائی پر برہمی کا اظہار
کیا اور بے قصور لوگوں کی جلد رہائی اور اصل قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شاہپورہ کے اے ڈی ایم سنیل پونیا نے کہا کہ وہ پورے واقعے سے واقف نہیں ہیں اور انہوں نے یقین دلایا کہ قانونی کارروائی منصفانہ ہوگی۔ اس کے ساتھ دکانوں کو پہنچنے والے نقصان کا سروے کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس کی رپورٹ کی بنیاد پر متاثرین کو معاوضہ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وفد نے مقامی باشندوں سے بات کرنے کے بعد اپنی رپورٹ میں کہا کہ چند روز قبل 14 ستمبر کو بھلواڑہ شاہپورہ کے جہاز پور میں ایک جلوس کے دوران معمولی جھگڑے کے بعد فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہوئی جو جلد ہی تشدد میں بدل گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جلوس برسوں سے نکلتے آ رہے ہیں جن میں عموماً 15 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوتے، تاہم اس بار جلوس میں 700-800 لوگ لاٹھیاں لے کر شامل تھے اور مسجد کے باہر قابل اعتراض نعرے لگائے گئے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ مقامی لوگوں اور اہل شاہدین کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔